رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولايته وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بالزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين أنبك على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني العرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عزیزان محترم و عزاداران امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم بی بی زہرا کی عزت و آبرو کے صدقے میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی چاہنے والے اور سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، سارے عزادار مل کر عبادت انجام دے رہے ہیں، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف چاہ بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر۔ اے میرے معبود دلی مرادوں کو پورا فرما، رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، اس عزاداری کے طفیل میں تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کرتے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عزیزو، ایک سلسلہ گفتگو ہے سورہ مریم کے تحت، جسے آپ کی خدمت میں عرض کرنا میرا مقصد ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج امام حسین کا غم منانے والے مصروف غم ہیں، مصروف اذاں ہیں۔ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے، پروردگار نے جسے جتنی طاقت دی ہے، وہ اسی اعتبار سے عزاداری امام حسین کو انجام دے رہا ہے۔ مگر جب بھی عزاداری کو انجام دیا جائے تو ایک بات کی طرف توجہ رکھی جائے، اور وہ یہ کہ یہ عزاداری عبادت ہے، یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے، یہ عزاداری اللہ کو پسند ہے، یہ عزاداری
رسول اللہ کو پسند ہے۔ لہٰذا جب آپ عزا منائیں، مجلسیں برگزار کریں، نوحہ پڑھیں، سوز پڑھیں یا مجلس پڑھیں یا ماتم کریں، تو اس بات کی طرف لازمی طور کے اوپر توجہ رہے کہ عبادت ہی رہنی چاہیے، اس کے اندر کسی طریقے کی ریاکاری، اس کے اندر کسی طریقے کا دکھاوا، اس کے اندر کسی طریقے سے کوئی اور چیز شامل نہ ہونے پائے، صرف اور صرف رضائے خدا، رضائے رسول، رضائے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے عزاداری کو انجام دیا جائے۔ کیونکہ ہمیشہ عبادت جب آپ انجام دیتے ہیں تو شیطان ہر طریقے سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دے گا کہ میں یہ مجلس کر رہا ہوں، میں ہوں یہ نوحہ پڑھ رہا ہوں، میں نے فرش بچھایا ہے، یہ میری مجلس ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے وسوسے ہیں جو شیطان آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہے، مگر میرے عزیزو، ان وسوسوں سے ہی اپنے آپ کو بچا لینا دلیل بن جائے گا کہ جو آپ نے انجام دیا ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے، عبادت کے علاوہ نہیں۔ لیکن یہاں کے اوپر ایک بات کی طرف توجہ اور رکھنا پڑے گی کہ جب بھی آپ اس عبادت کو انجام دیں یا کسی بھی عبادت کو انجام دیں، تو جب آپ بہت ساری عبادت انجام دے لیتے ہیں، بہت ساری نمازیں پڑھ دیتے ہیں، بہت سارے روزے رکھ دیتے ہیں، یا مثلا جو عبادت عزاداری کے عنوان سے آپ انجام دے رہے ہیں، مثلا آپ نے دن بھر مجلسوں میں گزارا، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ آج تو میں نے اتنی ساری عبادت انجام دے دی۔ عبادت جتنی بھی زیادہ انجام دی جائے وہ کم ہوتی ہے، اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ عزاداری کو اور فروغ دیا جائے، عزاداری میں اور اضافہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تھوڑی سی انجام دے کے اپنے آپ کو مطمئن کر لینا نہیں، یا زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دینے کے بعد اپنے اوپر فخر کرنا نہیں۔ بات آ گئی ہے تو ایک چیز عرض کر دیتا ہوں، شاید کون سے دور کا ہے میں یہ نہیں بیان کر سکتا، ابھی حوالہ نہیں دے پاؤں گا، مگر میں نے خود کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک عابد عبادت گزار، اس نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 100 سال یا 200 سال عبادت میں گزارے، مستقل 200 سال عبادت میں جس نے گزارے ہوں، ایک دن اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے تو 200 سال عبادت میں گزار دیے ہیں، اب میرے عبادت کا کیا کہنا، میرے مرتبے کا کیا کہنا، میری بلندی کا کیا کہنا، میں تو اللہ سے بہت قریب ہو گیا ہوں۔ لہٰذا اس نے ایک دن بارگاہ خدا میں عرض کی کہ پروردگار، میں نے 200 سال تیری عبادت انجام دی ہے، مگر ایک بھی دن شیطان میرے پاس نہیں آیا، ایک بھی دن شیطان مجھے بہکانے کے لیے نہیں آیا، لہذا پروردگار مجھے دکھا تو صحیح کہ شیطان ہوتا کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی حیت و قافیہ کیسا ہے۔ پروردگار مجھے شیطان سے ملا، مجھے شیطان سے ملاقات کر۔ یہ ذہن کے اندر خیال چل رہے تھے کہ یکایک ایک انسان آیا اور آنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد اس نے اس کی تعریف شروع کی کہ کیا کہنا آپ کی عبادت کا، آپ کی عبادتوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، آپ کو ان عبادتوں کے عوض میں پروردگار نے 200 سال کی زندگی اور عطا کرتی ہے۔
آپ نے 200 سال عبادت میں گزار دیے ہیں، اللہ 200 سال کی زندگی اور دے رہا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اب 200 سال اللہ نے میری عمر کو بڑھا دیا ہے، لہذا یکایک اس کے ذہن میں آیا کہ 200 سال عبادت کر چکا ہوں، 200 سال اور مل گئے ہیں، اب ایک کام کرتا ہوں، تھوڑے دن عبادت کو روکتا ہوں، 100 سال یوں ہی دنیا کی رعنائیوں میں گزارتا ہوں، دنیا داری میں گزارتا ہوں، آخر کے بچے 100 سال پھر عبادت میں لگ جاؤں۔ لہذا جب یہ ذہن میں خیال آیا تو اس نے مصلی سمیٹا، مسجد سے باہر آ گیا، عبادت سے اٹھ گیا، عبادت کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد دنیا کے اندر مصروف ہو گیا، دنیا کی رعنائیوں میں مصروف ہو گیا، دنیا کی مسرتوں کے اندر مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ دنیا کے اندر مشغول ہوا تو گناہوں پہ گناہ انجام دینے لگا، ہر طریقے کے گناہ کو اس نے انجام دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دن ملک الموت اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اور جب ملک الموت اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اللہ نے مجھے 200 سال زندگی اور دی ہے، اور ابھی اس زندگی میں سے میں نے تھوڑا سا حصہ گزارا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں 200 سال زندگی دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر چونکہ تم نے جو گناہ انجام دیے ہیں اس کی بنا کے اوپر پروردگار نے اس زندگی کو کم کر دیا، لہذا آج تمہارا وہ دن آ گیا ہے کہ اب تم اس دنیا سے چلو۔ میرے عزیزو، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب وہ عبادت کر رہا تھا تو پروردگار اس کی عمر بڑھا رہا تھا، اور جب وہ گناہ انجام دینے لگا تو اللہ نے اس کی عمر کو کم کر دیا، اتنی کم کر دی کہ ایک چھوٹے سے حصے میں 200 سال ختم ہو گئے۔ لہذا توجہ کریں گے، غور کریں گے کہ اگر ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دیں، عبادت میں ہی مصروف رہیں، تو پروردگار ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، پروردگار ہماری عمر میں بھی اضافہ کرے گا، پروردگار ہماری عزت میں بھی اضافہ کرے گا، پروردگار ہمارے مرتبوں میں اضافہ کرے گا۔ لیکن اسی کے بالمقابل اگر ہم گناہ انجام دینے لگیں تو جہاں گناہوں کے ذریعے سے عمر کم ہوتی ہے، وہیں گناہوں سے دوسرے اثرات بھی ہماری زندگی کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزو، ہمارے پاس تو ایسا در موجود ہے، ہم تو ایسے در کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سے جب چاہیں زندگی میں اضافہ کرا دیں، جب چاہیں اپنی عمر میں اضافہ کرا دیں، جب چاہیں ہم اپنی آرزوؤں کو پورا کرا دیں۔ وہ در کون سا در ہے؟ وہ در اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ کسی کو خالی ہاتھ جانے ہی نہیں دیتے۔ لہذا آپ توجہ کریں، غور کریں، آپ کو بڑی آسانی سے یہ مرتبہ مل گیا، ورنہ بڑی مشکلیں ہوتی ہیں ان مراتب کو پانے کے لیے۔ لہذا آپ فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہیں، جب تک بیٹھے ہیں عبادت ہو رہی ہے، جب تک مجلس میں بیٹھ کے مجلس کو سن رہے ہیں عبادت ہو رہی۔ کیوں؟ ایسی عبادت انجام پا رہی ہے کہ جس میں کوئی اور تصور آ ہی نہیں رہا، جس میں اور کوئی خیال پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ مگر میرے عزیزو، یہاں سے ایک درس اور لینا ضروری ہے، چونکہ سورہ مریم ہے اور اس کی جو ابتدا میں نے کی ہے
وہ یہیں سے کی ہے کہ جب جناب مریم اپنی آغوش میں لے کر جناب عیسیٰ کو آئیں تو ساری کی ساری قوم جناب مریم کے پاس اکٹھا ہو گئی، اور انہوں نے آنے کے بعد جناب مریم سے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بیٹی، ما کانا ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ تو ایسے برے کام انجام نہیں دیتے تھے، وما کانت امک بغیا، اور تمہاری ماں بھی باغی نہیں تھی، پھر یہ تم نے کیا کیا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ نہ باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بری ہے، مگر یہ تم نے کیا کیا ہے؟ فاشارت الیہ، تو جناب مریم نے اشارہ کر دیا، کس کی طرف؟ الیہ، اس بچے کی طرف، اس گہوارے کی طرف جس میں وہ بچہ لیٹا ہوا تھا۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا، قوم والوں نے کہا، کیا کہا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گہوارے کے اندر لیٹا ہوا ہے، یہ بچہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں کے اوپر ایک اختلاف آ رہا ہے قوم اور جناب مریم کے درمیان میں۔ قوم کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ برا کام انجام دیا ہے، تو ایسی صورت میں جناب مریم کو غصہ آ جانا چاہیے، جناب مریم کو طیش آ جانا چاہیے، مگر جناب مریم کو پروردگار پہلے ہی وحی کر چکا ہے، جناب مریم کو پہلے سے متوجہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا جناب مریم اس وقت صبر سے کام لے رہی ہیں، اس وقت حلم سے کام لے رہی ہیں، بردباری سے کام لے رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ بولی نہیں ہے، فاشارت، یعنی اس کا مطلب ایک نتیجہ میں یہیں پہ نکال سکتا ہوں کہ جب بھی آپ کو غصہ آنے لگے، جب بھی آپ کو طیش آنے لگے، جب بھی آپ کے جذبات بکھرنے لگیں، تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لینا، وہ ہے اپنی زبان کو روک لینا۔ لہذا جناب مریم کہہ سکتی تھی کہ جاؤ جا کے بچے سے پوچھ لو، مگر یہ نہیں کہا، فاشارت، صرف اشارہ کیا کہ جاؤ اس بچے سے پوچھ لو، اور جیسے ہی جناب مریم نے اشارہ کیا، قالو، تو ان لوگوں نے کہا، وہ سمجھ گئے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے سے بات کرو، تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں، اس بچے سے بات کرنا ممکن نہیں۔ لہٰذا در اہل بیت سے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر درس ہمارے لیے موجود ہے، کس طریقے سے جینا ہے اہل بیت، کس طریقے سے عمل کرنا ہے اہل بیت۔ زندگی کے کوئی رخ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو اہل بیت نے پیش نہ کیا ہو، جن کو معصومین نے ہمارے سامنے نہ رکھا ہو۔ لہٰذا میں بہت سارے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں جن کے اندر واقعاً عجیب طریقے کی عبرتیں پائی جاتی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر امام نے اس طریقے سے کیسے عمل کیا۔ آپ کی زندگی کے اندر اس طریقے کے واقعات یقیناً رونما ہوتے ہیں، مگر چونکہ ہم نے سوانح حیات نہیں پڑھی ہے، ہم نے اماموں کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا، لہٰذا ہم ایسے عالم میں یہ سوچتے ہیں کہ اب جیسے میری عقل کہے ویسے میں نہیں۔ ہمیں اس موقع کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ جب اس طریقے کی موقعیت آئی تو امام نے کیا کیا،
جب اس طریقے کے حالات پیدا ہوئے تو معصومین نے کیا کیا؟ لہٰذا وہیں سے ہمیں نتیجہ نکالنا ہوگا اور اسی کے اوپر پھر عمل کرنا ہوگا۔ جبکہ ہمارے پاس یہ درسگاہ موجود ہے جسے عزاداری امام حسین کہا جاتا ہے، یہ تنہا عزاداری نہیں ہے، یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، یہ بہت بڑا درسگاہ ہے، یہ بہت بڑا حوزہ ہے۔ یہاں سے ہر طریقے کا علم ہمارے پاس آ رہا ہے، چاہے وہ تاریخ کی صورت میں ہو، چاہے وہ سوانح معصومین علیہم السلام کی صورت میں ہو۔ حالانکہ میں نے بھی ان مجالس کے لیے یہ سوچا تھا کہ میں معصومین کی ماؤں کا تذکرہ کروں گا، چونکہ ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جاتی ہے، ان کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر صحیح موقعیت ملی تو میں تذکرہ کروں گا کہ مادر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مادر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب، مولائے کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک تذکرہ کروں، ان کی سوانح حیات پیش کروں، مگر فی الحال جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طریقے کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے یہ دروس بھی لازمی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو متوجہ کریں کہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس کا احترام کریں، اس کے مرتبے کو سمجھیں، اس کی عظمت کو پہچانیں۔ یہ عزاداری صرف ہماری چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس عزاداری کو پروردگار عالم نے پسند فرمایا ہے، اس عزاداری کو پیغمبر اسلام پسند فرماتے ہیں۔ یہی عزاداری ہے جو جناب زہرا کو پسند ہے، اور جب بھی مجلس عزا ہوتی ہے، جب بھی فرش عزا بچتا ہے، لوگ آئیں یا نہ آئیں، مگر اہل بیت علیہم السلام اس عزاداری میں ضرور شریک ہوتے ہیں۔ بلکہ جس وقت امام حسین نے مدینے سے چلنے کا ارادہ کیا تھا، اسی وقت سے جناب فاطمہ زہرا جناب امام حسین کے ساتھ ساتھ چل پڑی تھی۔ تاریخ میں اس طریقے کے واقعات موجود ہیں، آپ تاریخ کربلا کو پڑھ سکتے ہیں، 2-4 کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ جس وقت امام حسین نے مدینے کے چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، اسی وقت آپ نے سارے اپنے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو، سارے گھر والوں کو جمع کیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا کہ ایسے ایسے بات ہے، حالات بدل گئے ہیں، اسلام خطرے میں آ گیا ہے، اسلام کو بچانا میرے نانا کی وصیت ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسے عالم میں اگر میں مدینہ چھوڑ کے چلوں تو کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ بہنوں کو متوجہ کر کے کہا کہ آپ لوگ کا کیا ارادہ ہے؟ تو جب بھائیوں نے کہا کہ مولا آپ حکم تو دیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ جیسے حکم دیں گے ہم ویسے ہی عمل کریں گے۔ تو یہی جملے بہنوں نے بھی دہرائے تھے کہ بھیا نانا ہمارے بھی اتنے ہی ہیں، ہمارا بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے، بس آپ کے حکم کی دیر ہے۔ تو امام حسین جب مدینہ چھوڑ کے چلے، قافلہ آگے آگے،
تو مدینے سے لے کر کربلا تک جناب زینب نے کسی کے رونے کی آواز سنی. بار بار نصف شب گزرنے کے بعد جناب زینب کے کانوں سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. حسین کربلا کے اندر آ چکے ہیں، اور جب امام حسین کربلا کے میدان میں آ گئے اور خیمے لگا دیے گئے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین سے کہا کہ بھیا، میں جب سے مدینے سے چلی ہوں اور جہاں جہاں بھی قافلہ رکا ہے، نصف شب گزرنے کے بعد مجھے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. بھیا ہم تو خود ہی عالم مسافرت میں ہیں، بھیا ہم تو خود ہی مصیبت میں ہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رات کا ایک پہر گزر جانے کے بعد رونے والی کون ہے. عزیزو، میں عرض نہیں کر سکتا کون سا کلیجہ لاؤں، کون سی زبان لاؤں کہ وہ جملے ادا کروں. بس جیسے ہی جناب امام حسین سے جناب زینب نے کہا کہ بھیا میں اس کے رونے پہ پہرا نہیں لگانا چاہتی، میں اسے رونے سے منع نہیں کرنا چاہتی، مگر کم سے کم ایک کام کرے بھیا، وہ جب بھی روتی ہے تو آپ کا نام لے لے کے روتی ہے. بھیا وہ آپ کا نام لے لے کے گریا کرتی ہے. بھائی مجھے اس کے رونے پہ اعتراض نہیں ہے، مگر کم سے کم میرے بھائی کا نام لے کے نہ رویا کرے، چونکہ ہم عالم مسافرت میں ہیں. بس عزیزو، امام حسین نے کوئی جواب تو نہ دیا، مگر ایک جملہ کہا، اے بہن، اگر تم جاننا ہی چاہتی ہو کہ وہ رونے والی کون ہے تو ایک کام کرو، آج رات نصف شب گزرنے کے بعد جب اس کے رونے کی آواز آئے تو ایک بار اس آواز کے سہارے جا کے اس سے ملاقات کرو، دیکھو وہ کون ہے. بس عزیزو، رات کی تاریکی چھانے لگی. جناب زینب ایک مرتبہ آدھی رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی. ادھر نصف شب گزری، ادھر جناب زینب کے کانوں سے کسی دکھیاری کی رونے کی آواز جیسے ہی کانوں سے ٹکرائی، جناب زینب اپنی جگہ سے اٹھیں اور ایک مرتبہ آواز کے سہارے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اسی میدان کی طرف آگے بڑھیں. کچھ دور جانے کے بعد کیا دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی ہے، اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بار بار کہہ کے رو رہی ہے، ہائے میرا بچہ پیاسا ہے، ہائے میرا لال پیاسا ہے. عزیزو، بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ اس بی بی کے قریب جا کے رکیں، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا پیاسا حسین. بس جیسے ہی جناب زینب رکی، ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے، بی بی میں تمہیں رونے سے منع نہیں کرتی ہوں، مگر حسین میرا بھائی ہے. اے بی بی، حسین میرے بھائی کا نام ہے، ہم مدینہ چھوڑ کر بے وطن ہیں، ہم عالم مسافرت میں ہیں، ہم تو خود ہی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو میرے بھائی کا نام لے کے کیوں روتی ہے. عزیزو، بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملے دہرائے، ایک مرتبہ بی بی نے اپنے چہرے کو اٹھایا، چہرے سے نقاب کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے، زینب، حسین تیرا بھائی ہے، مگر حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے. زینب تو نے نہ پہچانا، ارے میں کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ زہرا. میں نے جیسے ہی میرے لال نے مدینہ چھوڑا، میں نے بھی اپنے مزار کو چھوڑ دیا. اب جیسے جیسے قافلہ بڑھتا گیا، یہ دکھیاری ماں اسی قافلے کے پیچھے پیچھے ہے. اے میری لال زینب، جہاں جہاں حسین جائے گا یہ دکھیاری ماں اسی کے پیچھے پیچھے جائے گی. جناب زینب نے ایک مرتبہ اماں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فریادیں شروع کی، اے اماں، ہم سے مدینہ چھڑوا دیا گیا ہے، اے اماں، ہمیں گھیر کر میدان کربلا لایا گیا ہے، اے اماں، یہ عالم مسافرت ہے اور ہم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، باروزگار کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ اے میرے معبود، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر، پروردگار خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، پروردگار آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، عزاداری کے صدقے میں رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود، اس عزاداری کے صدقے میں جتنی بھی دینی اور دنیاوی مشکلات ہیں ان مشکلوں کو حل فرما دے، الہی آنے والے ادوار میں اس سے بہتر توفیق عنایت کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔